میں رکشا لودھی قاسم علی شاہ کی کتاب اونچی اڑان کا مطالعہ کر رہی ہوں۔ عرض مصنف: اقبال نے اونچی اڑان کی بات کی ہے۔ اڑان کا مطلب ہے آگے بڑھنا، ترقی کرنا، کامیابی پانا۔ انگریزی کا مقولہ ہے اسکائی از دی لمٹ، یعنی آسمان تک جانا ہے، صرف زمین پر رہنا کیا کمال ہے۔ یہاں آسمان پر جانے سے مراد اپنے کام میں جو بھی آپ کرتے ہیں، جو آپ کی اندر کی آواز ہے، جس مقصد کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے، اسے اس کی آخری حد تک لے جانا۔ تو پھر ہم جب زندگی میں کامیابی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے اڑان کوئی حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ اونچی سے اونچی اڑان ہونی چاہیے، حتیٰ کہ ہم اپنے کام کی معراج کو پہنچ جائیں۔ میں جب اس بات پر غور کرتا ہوں کہ میرے اللہ نے مجھ میں اتنی اہلیت نہ ہونے کے باوجود کیوں اونچائی بلکہ انتہائی اونچی اڑان عطا فرمائی ہے، تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 سنتوں کی برکت و فیض ہے۔ میں نے جو بھی کام کیا اس میں ان 3 باتوں کا خیال ضرور رکھا۔ اول، ہمیشہ سچ بولا۔ میرے بڑے مجھے ہمیشہ یہ نصیحت کرتے تھے، ہمیشہ سچ بولنا۔ میں نے اس نصیحت پر ہمیشہ عمل کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں صدیق سچا لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اسے کذاب جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ دوم، میں نے ہمیشہ دیانت داری اختیار کی، جو کام کیا اسے پورے خلوص اور دیانت کے ساتھ کاموں کو انجام دینے میں پوری کوشش صرف کی۔ اور تیسرا نکتہ خوش اخلاقی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش اخلاق انسان کے بارے میں فرمایا، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں وہ تم میں سب سے اچھا ہے۔ میں جس سے بھی ملتا ہوں اس سے اس طرح ملنے کی کوشش کرتا ہوں گویا برسوں کے یارانے ہیں۔ خدا کرے یہ اڑان پابندہ و تابندہ رہے اور میرے ملک مذہب کے نوجوان اس اڑان سے اپنی اڑان کے لیے کچھ رہنمائی لے لیں۔ یہ کتاب اس جانب چھوٹی سی کاوش ہے۔ قاسم علی شاہ۔ عرض ناشر: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیر الناس من ینفع الناس۔ لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جس سے لوگوں کو نفع اور فائدہ پہنچے۔ دنیا میں کسی کو فائدہ پہنچانے کی بہت سی شکلیں ہیں، جن میں علم، شعور، بصیرت، مال و متاع، کرنسی، زمین، پلاٹ، کپڑے اور غذائی اشیاء سر فہرست ہیں۔ آپ میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ نفع اور فائدے کی ان شکلوں میں علم و حکمت، شعور و بصیرت سب سے زیادہ اہم ہے، اور یہ آج ہمارے معاشرے کی ضرورت بھی ہے۔ قاسم علی شاہ صاحب نے یہی بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ وہ قوم کے نوجوانوں کے لیے اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ تعلیم کے جس شعبے کو لے کر چل رہے ہیں اس کا تعلق انسانوں کی مہارتوں اور اسکلز سے ہے، جس میں جہاں نوجوان فہم و فراست سے مالا مال ہوتے ہیں، وہیں وہ اپنی معاشی اور انتظامی صلاحیتوں کو پروان چڑھا کر خوشحال بھی ہو رہے ہیں۔ گویا فائدہ اور نفع کی کئی ایک شکلیں ہیں، ان کے کام کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ شاہ صاحب کی خوبی یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کرتے بھی ہیں، وہ جن اصولوں کے دائیں ہیں ان پر عمل پیرا بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شخصیت ان کے تصادف سے پاک ہے۔ عموماً ہمارے ہاں جس کا شکار بہت سی مشہور اور نامور شخصیات ہوتی ہیں۔ آپ میری بات سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میرا مشاہدہ اور تجربہ یہی ہے کہ ان کی تعلیمی اور تربیتی سرگرمیاں ایک ایسا چراغ بن چکی ہیں جو ہر سو روشنی پھیلا رہی ہیں۔ ان کی تحریریں، تقریریں اور کتابیں اسی سلسلے کی کڑی ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں موجود ہے ان کی یہ کتاب، ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔ اس کے بارے میں اصل فیصلہ تو آپ ہی کا حق ہے، لیکن میری رائے ان کے مضامین کے متعلق یہ ہے کہ ان کے ذریعے آپ کا ظاہر و باطن دونوں ہی متاثر ہوتے ہیں، اور آپ خیر الناس من ینفع الناس کی ایک عملی تصویر بن جاتے ہیں۔ محمد عباس شاہ۔ یونیورسٹی سے قاسم علی شاہ اکیڈمی تک، جہاں مشقت نہیں وہاں کامیابی نہیں۔ فریڈرک ڈگلس۔ جن دنوں میں پری انجینئرنگ کا طالب علم تھا، امتحانات سے تقریباً 6 ماہ پہلے اکتوبر کے مہینے میں میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ آیا جس کا نام خرم شہزاد تھا، جو اس وقت پنجاب یونیورسٹی کیمیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، قاسم صاحب، مجھے آپ سے فرسٹ ایئر کا میتھ پڑھنا ہے، کیا آپ مجھے یہ پڑھا دیں گے؟
میں ان دنوں فارغ تھا، میں نے حامی بھر لی، پھر ان سے کہا میں خود بھی اکیڈمی جاتا ہوں، اکیڈمی جانے سے پہلے آپ میرے پاس آ جایا کریں۔ یوں وہ اسٹوڈنٹ میرے پاس پڑھنے لگا۔ 1 مہینہ گزرنے کے بعد اس نے کہا مجھے آپ مزید پڑھا دیں۔ میں نے مزید 1 ماہ پڑھا دیا۔ تیسرے ماہ اس نے کہا آپ کے سمجھانے کا انداز بہت اچھا ہے اور مجھے بہت اچھا سمجھ آ رہا ہے، اس لیے آپ مجھے مزید پڑھا دیں۔ یوں میں نے خرم شہزاد کو سالانہ امتحان تک پڑھایا۔ جب میں سیکنڈ ایئر میں تھا تو ایک دن خرم شہزاد 2-3 اسٹوڈنٹس کو لے کر میرے پاس آیا اور کہنے لگا آپ کے پڑھانے کا انداز بہت اچھا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں پڑھا دیں۔ میرے ساتھ یہ مسئلہ تھا کہ میرے گھر میں جگہ نہیں تھی، گھر کا گیراج تھا جس میں تھوڑی سی جگہ تھی۔ میں نے اسی جگہ پر گھر کی 2-3 کرسیاں رکھ کر انہیں پڑھانا شروع کر دیا اور یوں باقاعدہ تدریس کا سلسلہ چل نکلا۔ آہستہ آہستہ طلباء کی تعداد بڑھنے لگی۔ 1.5 سال کے اندر اندر 50 کے قریب طلباء ہو گئے۔ میں صرف ایک مضمون میتھ پڑھاتا تھا۔ میرا پڑھانے کا طریقہ کار یہ تھا کہ میں 5 یا 6 نشستیں لگاتا اور ان کے درمیان کاربن پیپر رکھ لیتا، انہیں سمجھاتا، پھر وہ طلباء آپس میں تقسیم کر لیتے۔ گیراج میں کلاس، لیکن جب طلباء کی تعداد میں اضافہ ہو گیا تو کاربن پیپر والے طریقہ کار کا چلنا مشکل ہو گیا۔ تب میں نے طلباء کو گروپس میں تقسیم کر دیا۔ ایک گروپ کو پڑھاتا جبکہ دوسرا گروپ انتظار کرتا۔ اس سے یہ مسئلہ ہوا کہ مجھے ایک ہی سوال کو کئی دفعہ کرانا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے میرا بہت زیادہ وقت لگتا۔ میں نے اس کا یہ حل نکالا کہ میں نے 2x3 سائز کا ایک وائٹ بورڈ خریدا جو آج بھی میرے پاس موجود ہے، اسے گیراج کے دروازے کے ساتھ لگا کر پڑھانا شروع کر دیا۔ تمام طلباء گروپ کی شکل میں آتے اور پڑھتے جاتے۔ اس طرح یہ سلسلہ 3 یا 4 سال چلتا رہا۔ جب طلباء کی تعداد اور زیادہ ہو گئی تو مجھے جگہ کا مسئلہ درپیش ہوا۔ میں نے گھر والوں سے بات کی کہ طلباء کے لیے جگہ ناکافی ہے اور مجھے ٹیوشن سے خاص آمدن ہونے لگی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ڈرائنگ روم دے دیں۔ میری والدہ کا مزاج کچھ سخت ہے۔ انہوں نے مجھے ڈرائنگ روم کے استعمال کی اجازت دے تو دی، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا کہ یہ یاد رہے مجھے شام کو ڈرائنگ روم ویسے ہی چاہیے جیسا صبح تھا۔ میں نے ان کا یہ فیصلہ قبول کر لیا۔ پھر طویل عرصے یہاں ٹیوشن پڑھاتا تھا اور روزانہ شام کو ڈرائنگ روم صاف کر کے اپنے گھر والوں کو دیا کرتا۔ 2003 کی بات ہے۔ میں نے گھر والوں سے درخواست کی کہ اس گھر میں میرا سسٹم چل پڑا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پورے گھر کو اکیڈمی کے طور پر استعمال کروں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کرائے کے گھر میں چلے جائیں۔ یہ بات سن کر سارے گھر والے آگ کا گولہ ہو گئے اور میرے خلاف ہو گئے۔ دراصل وہ سمجھ رہے تھے کہ میں انہیں گھر سے نکال رہا ہوں۔ خیر میں نے ان سے کہا گھر کا کرایہ، ہر طرح کے بلز اور اس کے علاوہ ہر ماہ 5 سے 10 ہزار روپے بھی دیا کروں گا۔ یہ بات سن کر گھر والے مان گئے۔ گھر کو اکیڈمی میں بدلنے کی وجہ سے کام تو اچھا چلنے لگا، لیکن میری پڑھائی متاثر ہونا شروع ہو گئی۔ تاہم چونکہ مجھے اس کے رزلٹ اچھے مل رہے تھے، اس لیے میں زیادہ فکر مند نہیں تھا۔ ایک اور مسئلہ آدھم کا۔ جب اکیڈمی کامیابی کے ساتھ چلنا شروع ہو گئی تو مجھے ایک اور مسئلہ درپیش ہوا۔ وہ یہ تھا کہ میں چونکہ اکیلا ہی سارے طلباء کو پڑھا رہا تھا، اس لیے مجھے اکیڈمی کے پورے نظام کو منتظم کرنا مشکل ہو گیا۔ پھر میں نے سوچا کہ اور ٹیچرز کہاں سے لاؤں۔ یہ وہ وقت تھا جب میرے اندر لیڈرشپ جاگی۔ میرے مطابق استاد بن جانا اہم نہیں ہوتا، بلکہ اہم یہ ہوتا ہے کام کو کس طرح مینیج کیا جائے۔ بعض لوگ اچھے استاد ہوتے ہیں لیکن وہ ادارہ نہیں بنا سکتے۔ بعض ادارہ بنا سکتے ہیں لیکن استاد اچھے نہیں ہوتے۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ اس مسئلے کا حل میں نے یہ نکالا کہ جو طلباء مجھ سے پڑھ چکے تھے اور ان میں جو سمجھدار تھے، انہیں بات کرنی اور سمجھانی بھی آتی تھی، ان کی شخصیت بھی اچھی تھی، وہ کام کرنا چاہتے تھے اور انہیں پیسوں کی بھی ضرورت تھی۔ ایک دن ان سب کو میں نے اکٹھا کیا، انہیں چائے پلائی، ان سے کہا میں ایک ادارہ بنانا چاہتا ہوں، کیا آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ وہ سب راضی ہوئے۔ میں نے ان سے کہا آپ چونکہ میرے شاگرد ہیں اور ادب کی وجہ سے ہاں کہہ رہے ہیں، لیکن یاد رکھو جب ادارہ بن جائے گا اور کام چلنے لگے گا تو آپ کو مجھے پرنسپل کی صورت میں برداشت کرنا پڑے گا، اور یہ بہت مشکل ہے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے میرے ساتھ کام کرنے کی حامی بھر لی۔ جب دو افراد کا بطور استاد اور شاگرد کا تعلق ہوتا ہے
تو طالب علم کی استاد کے ساتھ عقیدت ہوتی ہے اور یہی عقیدت اس کے علم حاصل کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ لیکن جب استاد پرنسپل کے روپ میں آتا ہے تو رویے میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ ٹیم بنانے کے بعد میں نے یہ اصول بنایا کہ ادارہ چلے یا نہ چلے، ٹیم کو تنخواہ ملتی رہے گی۔ لوگوں کی اکثریت یہ غلطی کرتی ہے کہ ادارہ چلنے پر تنخواہ دی جاتی ہے، جب ادارہ نہیں چلتا تو تنخواہ بند کر دی جاتی ہے۔ اس وجہ سے وہ لوگ اپنا ادارہ چلا نہیں پاتے۔ آج بھی میرے ادارے میں تنخواہیں ہر حال میں پہلی تاریخ کو ملازمین کو مل جاتی ہیں۔ ایک لیڈر کو اپنا ادارہ چلانے اور اسے کامیاب کرنے کے لیے اپنی ٹیم پر اعتماد ہونا بہت ضروری ہے۔ اعتماد کے بغیر ادارہ نہیں بن سکتا۔ اگر بن بھی گیا تو چل نہیں سکے گا، اگر چل گیا تو درد سر بن جائے گا۔ خدشے کا ٹیکس۔ جو شخص لیڈر کی حیثیت سے کام کرنا چاہتا ہے اسے سب سے پہلے اپنے خدشے کا ٹیکس دینا ہوگا۔ مثال کے طور پر مجھے خدشہ ہے کہ ٹیچر چھوڑ جائے گا تو میں اس کے متبادل کے طور پر ایک اور ٹیچر رکھ لوں گا۔ اس کو تنخواہ دینا خدشے کا ٹیکس ہوگا۔ اس سے یہ بھی ہوگا کہ ٹیچر کو بھی پتہ رہے گا کہ میرے چھوڑنے سے ادارے کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا۔ ہزاروں طلباء مجھ سے پڑھ چکے ہیں، ان میں اکثر مجھے یاد ہیں، لیکن جو پہلے 150 طلباء ہیں میں ان سب کو جانتا ہوں۔ مجھے ان کا، ان کے بہن بھائیوں کا، ان کے خاندان تک کا پتہ تھا۔ جن لوگوں کا پڑھانے سے تعلق ہے انہیں معلوم ہوگا کہ ان میں اکثر کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو پڑھاتے تو ضرور ہیں لیکن ان کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر طالب علم نہیں رہتا، وہ گاہک بن جاتا ہے۔ میرا پڑھانے کا انداز یہ ہے کہ میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتا تھا کہ وہ سوچتا کیسے ہے اور اس کے کیا مسائل ہیں۔ میں اس کی اجازت سے اس کے مسائل کو دیکھتا تھا۔ شاید طلباء کے پڑھنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ طلباء کو میتھس، فزکس اور کیمسٹری کے علاوہ لائف کوچنگ مل جاتی تھی۔ اگر طالب علم کو پڑھائی کے ساتھ زندگی گزارنے کا سبق بھی دے دیا جائے تو طالب علم آپ کو زندگی بھر یاد رکھے گا۔ ایک ایسا خاندان جس کی پشتوں میں کبھی کسی نے نہ اپنا کام کیا ہو اور نہ کوئی ادارہ بنایا ہو، اس خاندان میں ایک 22 سال کا لڑکا اٹھے اور وہ ایسا ادارہ بنا دے جس میں 400 سے زائد طلباء ہوں اور آمدن بھی لاکھوں میں ہو، تو یہ اچنبھے کی بات لگتی ہے۔ چونکہ میری پشتوں میں کسی نے کام نہیں کیا تھا، اس لیے میرے گھر والوں کو ڈر تھا کہیں میں ناکام نہ ہو جاؤں۔ مجھ سے کئی لوگ کاروبار کے متعلق پوچھتے ہیں کہ ہم اپنا کاروبار کیسے چلائیں۔ میں انہیں جواب دیتا ہوں، ایک عمارت لیں اور شروع کر دیں۔ سن تو لیتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ وجہ یہ ہے کہ کاروبار چلانے کے لیے جو توانائی اور خطرات لینے چاہیے وہ صلاحیت ان میں نہیں ہوتی۔ طویل عرصے میرے گھر والے مجھ سے یہ باتیں کرتے رہے کہ جو تم کماتے ہو وہ لگا دیتے ہو۔ میں انہیں جواب دیتا، پڑھانے سے کمانا میری ترجیح نہیں ہے، یہ میرا شوق ہے۔ آج بھی بے شمار لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ پیسہ کما کر مزید ترقی کیوں نہیں کرتے؟ میں انہیں جواب دیتا ہوں، یہ میرے ویژن میں شامل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں پھر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں ان سے کہتا ہوں، تعلیمی ادارہ ایک ٹول ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ کو کچھ کام کر کے دکھانا ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس ٹول کو صحیح استعمال نہیں کر رہے تو پھر وہ چاہے یونیورسٹی بھی بن جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسٹریس کا دور۔ جیسے جیسے ادارہ بڑا ہونے لگا مجھے اسٹریس ہونا شروع ہو گیا۔ میرے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا، تقریباً 1 سال میں اس اسٹریس میں رہا۔ ہر روز مجھے کوئی نہ کوئی صحت کا مسئلہ رہنے لگا۔ کبھی پیٹ خراب ہو جاتا، کبھی زکام اور کبھی نیند نہ آتی۔ بہت چیک اپ کرایا مگر بات نہ بنی۔ آخر کار مجھے بہت اچھے فزیشین ملے۔ انہوں نے میرے والد صاحب کو کہا کہ اپنے بیٹے کو کہیں یا تو اپنی ہمت کو بڑا کر لے یا پھر اپنے کام کو چھوٹا کر لے۔ یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں کبھی اپنی ہمت کو کم نہیں ہونے دوں گا۔ وہ دن اور آج کا دن، حالات جس طرح کے بھی ہوں، میں نے کبھی اپنی ہمت کم نہیں ہونے دی۔ میں اپنے ادارے کی سب سیٹوں پر کام کیا ہے۔ مثال کے طور پر استقبالیہ پر وقت گزارنے سے پتہ چلا کہ وہاں کس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، کالیں کیسے آتی ہیں، کیا سوالات ہوتے ہیں، لوگ کیا پوچھتے ہیں، کون سے جواب دینے سے تسلی ہوتی ہے۔ جنوری 2006 میں طالب علموں کو آفر کی کہ آپ اتوار کے دن اکیڈمی آئیں گے تو آپ کو مفت پڑھایا جائے گا۔ اتوار والے دن پڑھانے کے لیے میں ٹیچرز کو الگ سے پیسے دیتا تھا۔ پڑھانے کے دوران مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ صرف نمبر دلانا کافی نہیں ہے، بلکہ طلباء میں لائف اسکلز پیدا کر دی جائیں تو انہیں زندگی کے ہر معاملے میں آسانی پیدا ہو جائے گی اور ساتھ ہی ادارہ بھی دوسروں سے منفرد ہو جائے گا۔ طلباء میں صلاحیتیں پیدا کرنا ایسا کام ہے جس پر لوگوں نے بہت کم کام کیا ہے، خاص کر اسکولوں نے، جس کی وجہ سے خاطر خواہ کامیابی ملی
اور یہی ٹرینرز بننے کا سفر شروع ہوا۔ یہیں سے ٹرینرز بننے کا شروع ہوا۔ ادارے میں ایک اور نئی چیز کا یہ اضافہ کیا کہ اس اتوار کے دن سیمینار کرانا شروع کر دیے۔ شروع میں نے غزالہ موسیٰ کی کتاب تعلیمی راز پڑھی اور اس کتاب میں سے سیمینار بنائے۔ اسی طرح اور بہت سی کتابوں میں دی گئی معلومات کی بنیاد پر سیمینار کیے۔ پھر وہی سیمینار تعلیم سے ہوتے ہوئے کامیابی کی طرف چلے گئے اور کامیابی کے موضوعات پر بھی لیکچر دینا شروع کر دیے۔ پھر ان سیمینارز میں بڑے بڑے ناموں کو بھی بلانا شروع کر دیا، جیسے جاوید چودھری، بلال قطب، اختر عباس وغیرہ وغیرہ۔ اچھا کام یہ کیا کہ ہم نے ان سیمینارز کی ویڈیو بھی بنانا شروع کر دی۔ اس حوالے سے ہم نے علم کی دنیا والوں کو اپنے ساتھ ملایا۔ یہی چیزیں علم کی کامیابی کا باعث بنی۔ ان سیمینارز میں بچوں کے ساتھ ساتھ ان کے والدین بھی آنے لگے۔ یوں بچوں کے گھر والوں سے تعلقات بننا شروع ہو گئے۔ بچوں کے گھر والوں کو باشعور کرنے کے لیے ہم نے بے شمار مواد رسالوں کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں، پمفلیٹ کی شکل میں، کارڈز اور کوٹیشن کی شکل میں بچوں کے گھروں پر پہنچانا شروع کر دیا۔ 2011 میں ہم نے ایک چھوٹا سا سروے کیا تو پتہ چلا جتنی کتابیں ایک فہم و وہم کے بچے کی ہوتی ہیں، اتنا ہی مٹیریل ہم بچوں کے گھروں تک بھجوا چکے ہیں۔ کیا فیس کا ناول بدل دیتے ہیں؟ میرے مطابق مارکیٹنگ کا سب سے بہترین ٹول کوالٹی ہے۔ ہم لوگ بینرز، پوسٹرز جیسی چیزوں پر اکتفا کرتے ہیں، مگر اس سے اتنا رزلٹ نہیں ملتا۔ یہ یاد رہے کہ 6 سال تک میرے ادارے کے باہر کوئی بورڈ نہیں لگا تھا۔ اکیڈمی کے باہر جو 200 کے قریب سائیکلیں کھڑی ہوتی تھیں، وہی ہمارا بورڈ تھا۔ گلی سے ہر گزرنے والا سوچتا تھا یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ میرے نزدیک باہر کا بورڈ اہم نہیں ہوتا جتنا اہم کام ہوتا ہے۔ ہماری بہترین مارکیٹنگ ہمارا پروڈکٹ تھا۔ بچہ پڑھتا تھا، بچے کی فیملی مطمئن ہوتی تھی، لوگ خوشی سے فیس دیتے تھے۔ جبکہ آپ دوسرے اداروں میں جا کر دیکھیں گے، لوگ فیس بڑی تکلیف سے دیتے ہیں۔ اس کے برعکس بچہ ہمارے پاس اپنے شوق سے آتا تھا۔ جب میں نے انجینئرنگ یونیورسٹی چھوڑ دی تو یونیورسٹی کے دوستوں نے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ میں نے ان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ میرے نزدیک میرا کام ان کو جواب دے گا۔ ایک دفعہ ہم نے اپنے ادارے کا آڈٹ کیا تو پتہ چلا کہ 223 طالب علم ایسے تھے جنہوں نے انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور وہ انجینئر بنے۔ 55 طلباء ایسے تھے جنہوں نے MBBS کیا اور 18 چارٹر اکاؤنٹ بنے۔ ان باتوں کا جواب تھا جو میرے دوستوں نے میرے بارے میں کی تھیں۔ میرے مطابق آدمی کے پاس جب خطرہ لینے کی جرأت زیادہ ہو تو اسی وقت اسے فیصلہ کر لینا چاہیے۔ محنت کا کوئی متبادل نہیں ہے، اس کا مجھے بہت جلد ہی پتہ چل گیا تھا۔ کامیابی کے لیے محنت کے ساتھ ساتھ صبر بہت ضروری چیز ہے۔ مجھے یہ کام کرتے ہوئے 16 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے۔ کسی بھی چیز کو بننے کے لیے 15 برس سے زائد کا عرصہ لگ جاتا ہے۔ تعلیمی نظام جاندار بنائیے۔ تعلیم کے کام کا بنیادی وصف دیانت داری ہے۔ اگر کوئی شخص استاد ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنا ادارہ چلا رہا ہے لیکن وہ بد دیانت ہے تو ادارہ ناکام ہو جائے گا۔ آج بھی ہمارے ادارے میں کوئی 15 تاریخ کو کوئی چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کو آدھی فیس واپس مل جاتی ہے۔ 10 تاریخ کو فارم دیں تو فیس 20 دن کی لی جائے گی۔ ہم نے کبھی پورے مہینے کی فیس نہیں چارج کی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی آ کر کہے کہ میں فیس ادا نہیں کر سکتا، اس کا ہمیں اس بات کی شہادت مل جائے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، تو ہم اس طالب علم سے فیس نہیں لیتے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے اس سے کتنی برکت ہوتی ہے۔ جب کسی کو آسانی ملتی ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ ہم ایسے بچے کا رول نمبر بھی سب کے درمیان رکھتے ہیں اور اس سے فیس کے متعلق پوچھا بھی نہیں جاتا تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ آج بھی جتنے بچے میرے ادارے میں پڑھ رہے ہیں ان کے پاس میرا موبائل نمبر موجود ہے۔ کوئی بھی بچہ مجھے نام بتائے بغیر میسج کر سکتا ہے اور میں اس کلاس کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہم جیسے سسٹم سے باہر آتے ہیں تو بچوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ لیڈر ہونے کے ناطے بچوں سے رابطہ اور تعلق رہنا چاہیے۔ اخلاق بہت ایک اہم چیز ہے۔ اگر آپ استاد ہیں، پرنسپل ہیں تو اخلاق بھی استاد والا ہونا چاہیے۔ اگر چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہے، گرم جوشی نہیں ہے تو پھر مطلوبہ نتائج نہیں مل سکتے۔ مثال کے طور پر یہ بہت اہم ہے کہ آپ خود بچوں کو سلام کریں۔
اس سے ان میں خود اعتمادی آتی ہے۔ اگر آپ لیڈر ہیں اور ادارہ چلا رہے ہیں اور اسٹریس کا بھی شکار ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لیڈر نہیں ہیں، کیونکہ لیڈر خود کو سنبھالنا جانتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے ایسا تو ہونا ہی ہے اور مجھے ہر حال میں ان حالات کا سامنا کرنا ہے۔ جب میں اکیڈمی بنا رہا تھا تو اس وقت مجھے اس کا کوئی تجربہ نہیں تھا، اسی وجہ سے بہت غلطیاں ہوئیں، لیکن میں نے ان غلطیوں سے بہت کچھ سیکھا۔ اکیڈمی میں چھٹی کا ایک طریقہ کار ہے، لڑکیوں اور لڑکوں کے نکلنے کا وقت مقرر ہے۔ اکیڈمی صبح سے شام تک کھلی ہوتی ہے، کوئی لڑکی کسی لڑکے کو نہیں دیکھ سکتی اور کوئی لڑکا کسی لڑکی کو نہیں دیکھ سکتا۔ اس میں سختی نہیں ہے۔ ایک دن ہم نے چیک کرنے کے لیے سیکیورٹی والے لوگ ہٹا دیے، تب بھی کسی لڑکے اور لڑکی نے ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھا۔ پھر ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایسے سسٹم کی وجہ سے ہے۔ مستقل بہتری لائیے۔ ابتدا کے 8 سال اکیڈمی میں نے صرف میتھس، فزکس اور کیمسٹری پڑھائی، لیکن میرے اندر ایک احساس تھا کہ مجھ میں کوئی کمی ہے، میری کمیونیکیشن ٹھیک نہیں ہے۔ میرے دوست علی عباس نے مجھ سے کہا، قاسم صاحب آپ یونیورسٹی میں پڑھائیں۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا، جب تم ان لوگوں کا سامنا کرو گے جو آزاد ہیں، آوازیں کسنے والے ہیں، تو تم میں برداشت پیدا ہوگی۔ لہٰذا میں نے یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کر دیا۔ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ میرے اندر برداشت آ گئی۔ اس کے علاوہ ڈائریکٹوریٹ اسٹاف کو پڑھانے سے میری کمیونیکیشن اچھی ہو گئی۔ جب آپ دنیا کا سامنا کرتے ہیں تو آپ کو بھانت بھانت کے لوگ ملتے ہیں، آپ ان کے رویوں پر اپنے رد عمل کا اظہار نہیں کرتے، جس سے آپ کے اندر بہتری آتی ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ آرٹ ہے تو پھر آپ کلاس کو اپنی مرضی کے مطابق چلائیں گے، اگر یہ آرٹ نہیں ہے تو پھر کلاس آپ کو چلائے گی۔ کمیونیکیشن کی انتہا یہ ہے کہ لوگ کچھ بھی چاہ رہے ہوں، آپ ان کو اپنی مرضی کے مطابق لے کر چلیں گے۔ آپ کتنے مخلص ہیں۔ مجھے رفع رم کا شوق ہمیشہ سے رہا ہے، میرے اندر یہ جذبہ فطری ہے۔ اسٹیفن کوئے کے مطابق اپنا ایریا آف انٹرسٹ تلاش کیجیے۔ میں نے اپنا ایریا آف انٹرسٹ تلاش کیا ہوا ہے، میں اس سے باہر نہیں سوچتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آدمی کو اپنے کام کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے۔ اگر آپ اپنے کام کے ساتھ، اپنے ادارے کے ساتھ مخلص نہیں ہیں تو پھر آپ پاکستان کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی وطن کے ساتھ غداری ہے۔ کام سے اعتماد ملتا ہے۔ آپ کبھی اسپورٹس مین سے ملیں، اس میں اعتماد نظر آئے گا۔ آپ کسی مقابلے کے امتحان پاس کرنے والے سے ملیں، اس میں اعتماد ہوتا ہے۔ یہی اعتماد ہر شعبے میں نظر آتا ہے۔ جس فرد میں اعتماد کی کمی ہوتی ہے، اصل میں وہ اپنے کام میں کمزور ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اپنے کام پر پورا اعتماد ہے تو پھر تاثیر پیدا ہوگی، پھر لوگ مثال دیں گے، عزت کریں گے اور نیٹ ورک بھی بڑھے گا۔ زندگی میں جو کام بھی کریں گے اس میں رنگ بھریے۔ رنگ بھرنے کا مطلب ہے کہ وہ کام لوگوں کو کشش کرے گا۔ اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو خود بخود اعتماد آنا شروع ہو جائے گا۔ لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ میں کیوں کھڑا کر رہا ہوں۔ عمارتیں بنا لینا، پیسے کما لینا، خوشحال ہو جانا کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی وہ قابلیت ہے جو آدمی کے اندر ہوتی ہے۔ کامیابی چھونے والی چیز نہیں ہے، چیزیں جمع کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اعتماد کے آنے کا نام کامیابی ہے۔ ویژن آنے کا نام کامیابی ہے، کامیابی آگے بڑھنے کا نام ہے۔